السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھیا؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت مشفق اور مربی حضرت مولانا غلام احمد صاحب اور آج کی اس مجلس کے روح رواں حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب ندوی اور اس مکتب کے مؤقر استاد محترم حضرت مولانا محمد اطہر صاحب، دیگر اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، یہاں موجود دانشوران قوم و ملت، مائیں بہنیں، طلباء و طالبات، جیسے کہ حضرت صدر محترم نے ہم سب کی توجہ تعلیم اور تعلیمی اداروں کی طرف مبذول کروائی ہے، اس وقت میں ہم تمام کی تمام مردوں اور عورتوں کے کچھ کام ہیں جو بہت اہم ہیں، جن پر دھیان اور توجہ دینا ہم تمام مردوں اور عورتوں کو بہت ضروری بن گیا ہے، اس لیے کہ ہم جس سرزمین پر ہم لوگ اس وقت میں جی رہے ہیں، حالات مجھ سے زیادہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ میں تو ایک مسلح کا اور ممبر کا آدمی ہوں، باہر کے حالات سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں۔ آپ لوگ مارکیٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ ملک کس رخ پہ جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں کچھ کام ہم سب کو مل کر کے کرنا ہے، تعمیر ملت کے کام ہمیں کرنا ہے اور اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء کے اوپر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حافظوں پر ہے یا اماموں پر ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھ رہا ہے تو وہ اس وقت کا سب سے بڑا غلطی کرنے والا اور قوم کے حق میں نقصان کرنے والا فرد شمار کیا جائے گا۔ خاص طور سے میری مائیں بہنیں بھی میری اس بات کو غور سے سنیں کہ اس وقت میں ملک کے اور عالم کے جو حالات بن چکے ہیں، بن رہے ہیں نہیں بن چکے ہیں، اور آنے والے کچھ سالوں میں اللہ نہ کرے بڑی بڑی تباہیاں اور بربادیاں اگر ہم دیکھتے ہیں، تو ان تباہیوں اور بربادیوں کے طوفان کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا اور اپنے آپ کی اندرونی خامیوں کو دور کرنا ہوگا۔ بارش کے موسم کی ابتدا ہے، جن لوگوں کے گھر ٹپکتے ہیں وہ یہ بات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جیسے ہی مانسون آتا ہے اور موسم جو ہے بارش کا بننا شروع ہو جاتا ہے، لوگ جو کچے مکان کے رکھنے والے ہوتے ہیں اور ٹینوں کے گھر ان کے ہوتے ہیں، ایسی خواتین اور ایسے مرد فکر مند ہو جاتے ہیں اور اپنے ٹینوں پر چڑھ کر کے ٹینوں کی ترتیب بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کثرت سے ہونے سے پہلے گھر کے تحفظ کا انتظام کر لیا جائے۔ تو یہ تحفظات کی جو فکر مجھے اور آپ کو ہوتی ہے، مکان کے اعتبار سے، دکان کے اعتبار سے، یہ تحفظات اتنے ضروری نہیں ہیں آج کے دور میں، پھر بھی ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن ان سے کئی گنا زیادہ جن امور پر ہمیں توجہ اس وقت میں دینا ہے وہ ایسے اہم امر ہے کہ اگر ابھی ہم نے ان امور پر توجہ نہیں دی
تو یاد رکھیے آنے والا زمانہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، قوم اور ملت ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور لوگ ہمیں ایصال ثواب کرنے والے نہیں ملیں گے۔ اس لیے یہ جو اگلے 5-10 سال ہمارے لیے اس ملک کے اندر میں ہے، ان 5-10 سالوں کی اس کھلی فضا کی قدر کرتے ہوئے ماؤں بہنوں کو بھی، اور مردوں کو، اور نوجوان دوستوں کو، اور ذمہ داروں کو، اور دانشوران قوم و ملت کو ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جن کاموں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان تمام کے تمام امور میں سب سے اہم امر اس وقت میں بچوں کی تعلیم کے انتظام کا بہترین کرنا، بچوں کی تعلیم کے نظام کو مستحکم اور مضبوط کرنا۔ ہمارے محلوں میں، مسجدوں میں جو تعلیم کے ادارے قسم پرسی کے عالم میں چل رہے ہیں، اور جیسے حضرت مولانا اطہر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ فیس دیں یا نہ دیں، یہ ان کا ظرف ہے علماء کا کہ آپ فیس دیں نہ دیں، ہم آپ کے بچوں کو قیامت تک پڑھاتے رہیں گے، ہم آپ کے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو گھٹی بنا کر کے پلاتے رہیں گے۔ یہ علماء کا شروع سے ظرف رہا ہے، جس کی بنیاد پر آج میرے اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، جس کی بنیاد پر خواتین میں معمولی سی ہلکی سی دین کی سوجھ بوجھ نظر آ رہی ہے۔ یہ ان علماء کا صدقہ ہے اور ان علماء کی محنت کا طفیل ہے کہ آج چلت پھرت کرتی ہوئی تبلیغی جماعت نظر آ رہی ہے۔ یہ ان علماء کی توجہات کی برکت ہے کہ آج ان معصوم بچوں کو اللہ اور اللہ کا رسول کا نام یاد ہو رہا ہے۔ ان علماء کی، حفاظ کی برکت ہے اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے کچھ نہ کچھ بوڑھے بزرگ لوگ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ دین کی تعلیم اور دین کی معلومات رکھتے ہیں۔ یہ ان علماء ہی کا صدقہ ہے اور ان کے ظرف کے وسیع ہونے کی علامت ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات آ چکی ہے۔ اب دشمن ہمارا اور آج کا باطل پورے کے پورے طور پر اسکول کے سلیبس کا جو نظام بنا چکا ہے اور سسٹم کو بدل چکا ہے، وہ سلیبس اتنا خطرناک بنا چکا ہے کہ اگر ہمارے بچے اسکولوں کی تعلیم میں، چاہے وہ سرکاری اسکول ہو چاہے وہ خانگی اسکول ہو، ایسے اسکولوں کی تعلیم حاصل کریں گے اور اگر ادھر دین کے معاملے میں 0 اور 0 رہیں گے تو وہ بچہ ادھر 10ویں پاس کرے گا، 11ویں اور 12ویں پاس کرے گا، اور شاید وہ بچہ اور بچی کالج میں، انٹر میں جو ہے کالج کے اندر میں انٹری کریں گے اور کالج میں ایڈمیشن لیں گے اور دین سے بھی بے بہرا ہوتے چلے جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈگری ادھر کمپلیٹ ہوگی، ادھر دین سے نعوذ باللہ رخصت ہوتی چلی جائیں گی ہماری نسلیں۔ ایک ایسا خطرناک سلیبس اور ایک ایسا خطرناک نظام اور نصاب تیار کیا گیا ہے۔ اس خطرناک نصاب کے اثرات سے اگر ہماری اولاد کو اور نسل کو بچانا ہے تو ہماری اس اولاد کو اور نسل کو مکاتب کی اور مدارس کی تعلیم کے لیے ہمیں تیار کرنا ہوگا، اور وہ مکاتب، وہ مدارس جو ہمارے محلوں میں، ہماری آبادیوں میں چل رہے ہیں، وہاں کے نظام کو ہمیں مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ یہ بات ہم سب کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس وقت کی کمی کے بعد ہمیں کچھ کام جو کرنے ہیں وہ کام ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ مکتبوں کے اندر میں ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو داخل کرنا اور اس مکتب کے تعاون، مکتب کے نظام کا تعاون کرنا، یہ ہم تمام کے تمام مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اے بیٹا ہاتھ باندھو، اے ہاتھ باندھو۔ تو جو مکاتب ہمارے علاقوں میں، ہماری آبادیوں میں جاری ہے، ان مکاتب میں اس کا ایکو سسٹم کم کر دیجیے۔ ان مکاتب میں اپنے بچوں اور بچیوں کو پابندی سے بھیجنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مکاتب کا نظام تعلیم جو ہے، یہ ہمارے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم اور عقیدوں کی درستگی
اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ضروری مسائل جو سکھائے جا رہے ہیں، یہ ہمارے بچوں کو ارتداد سے، مرتد ہونے سے بچانے کی یہ ایک کوشش ہے اور یہ ایک محنت ہے۔ آج بہت بڑی تعداد میں کالج پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی بن رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے باغی بن رہے ہیں۔ ان کے اندر میں یہ بغاوت کی جو بوباس آ رہی ہے، اس کی وجہ بہت بنیادی یہی ہے کہ وہ بچوں کو اور بچیوں کو بچپن میں دین کی تعلیم نہیں دی گئی، جس کی بنیاد پر وہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کی تعلیم کے لیے مائیں بہنیں بھی اور اسی طریقے سے یہاں جتنے بھی سرپرست حضرات بیٹھے ہیں، یہاں جتنے بھی دانشوران بیٹھے ہیں، یہ اس بات کا عزم اور حوصلہ کر لے کہ ہماری خاندان کا کوئی بچہ یا کوئی بچی ان پڑھ نہیں رہیں گے۔ قرآن کی تعلیم کے حاصل کرنے والے، حدیث کی تعلیم کے حاصل کرنے والے اور ان کے ضروری جو ہے مسائل عقیدوں کے ہو اور اسی طریقے سے فقہی مسائل ہو، یہ حاصل کر کے رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم رہے نہ رہے، لیکن ہمارے بچوں کے لیے اگر ہم تعلیم کا انتظام بہتر سے بہتر کر لیں گے تو یہ بچے ہمارے بڑے ہو کر کے اگر کسی شعبے میں جا کر کے ملازم بنیں گے، سرکاری نوکری کریں گے یا خانگی نوکری کریں گے یا مزدوری کریں گے یا محنت کریں گے یا تاجر بنیں گے، جس شعبے میں بھی جائیں گے وہاں وہ مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ اور آج کا باطل جو ان کے ایمان کا دشمن بن چکا ہے، آج کا باطل جو بہت زیادہ گھمنڈ میں آ کر کے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ سالوں میں ہم دھرم پریورتن کریں گے اور تم سب کو بہت بڑی تعداد میں ہمارے اپنے دھرم میں اور ہمارے اپنے مذہب کے اندر میں ویلکم کریں گے، استقبال کریں گے۔ یہ جو ان کا گھمنڈ اور یہ جو ان کا گمان بن چکا ہے، ان کے اس گمان کو اگر ہم غلط ثابت کریں گے تو اس بنیاد پر جبکہ ہماری آبادیوں کے اندر میں مکاتب کی تعلیم کا نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہوگا۔ اگر ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں گے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، حدیثوں کو زبانی یاد کریں گے اور دعاؤں کو زبانی یاد کریں گے، عقیدوں کو بہتر سے بہتر بنائیں گے اور درست کریں گے، ختم نبوت کے معاملے میں ہمارے بچوں کے عقیدے درست ہوں گے، توحید اور الوہیت اور ربوبیت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہمارے بچوں اور بچیوں کے عقیدے درست ہوں گے، تو ہمارا یہ بچہ کسی بھی کالج میں چلا جائے، کسی بھی یونیورسٹی میں چلا جائے، کہیں پر بھی جا کر کے تعلیم حاصل کر لے، انشاءاللہ اس بچے کو اور بچی کو کوئی بھی دین سے متعلق بدگمان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو اور بچیوں کو پابندی کے ساتھ مکتبوں میں بھیجنا ہوگا۔ یہ مکاتب کے معلمین جو بیچارے اپنے اوقات کو دیکھ کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں اور ایک معمولی سی فیس کے اندر میں آج انگلش اسکولوں کی فیس کا حال دیکھیے، آج دیگر اسکولوں کی جو ہے تو فیس کا حال دیکھیے، ان تمام کے تمام اسکولوں کے سامنے سرکاری اسکول کے اندر میں بھی اگر ہمارے بچے پڑھتے ہیں، وہاں کے بھی جو اخراجات ادھر ادھر کے ہو جاتے ہیں، ان اخراجات کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو مکتب بہت کم اخراجات کے اندر میں اور بہت کم معمولی سی فیس کے اندر میں چل رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مکتب کے معلم کو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی 150 روپیے اور 200 روپیے فیس ہوئی ہے، تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ فیس ہو گئی۔ ہمارے موبائل کے ریچارج دیکھیے کتنے مہنگے ہو گئے، اور وہ ایک دن کا ریچارج اگر خدا نخواستہ ہمارا مثال کے طور پہ وہ ایک دن کا معاملہ جو ہوتا ہے، ریچارج اگر آج ختم ہوا ایک دن کا اگر ریچارج ہمارے موبائل کا ختم ہو جاتا ہے تو کتنے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اگر مثال کے طور پر ریچارج مارنے میں تاخیر ہو گئی، 700 روپے کا ریچارج، 555 روپے کا ریچارج، لیکن ایک دن ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔
یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. گٹکا کھانے والے لوگ 25 روپے کی ایک پوڑی، دو پوڑی اگر دن بھر میں کھا رہے ہیں، 50 روپے کا ایک دن کے اندر میں گٹکا کھا رہے ہیں، 1500 روپے کا گٹکا مہینے کے اندر میں کھا رہے ہیں. ایسا تو شاید کوئی ہوگا کہ صرف 1500 روپے کا گٹکا کھاتا ہوگا، اور ایسا شاید کوئی ہوگا کہ صرف دن بھر میں 50 روپے کا خرچ ہوتا ہوگا اس کا. 100 روپے سے زائد کا خرچ ہے ہمارا دن میں. یہ ہمارے اخراجات ہیں، یہ ہمارا پیسہ اڑانے کا ماحول ہے. اور وہی لوگوں کے بچے جو مکتب میں آتے ہیں تو ان کی فیس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بزرگوں، دین کے معاملے میں ہم لوگ جو اپنی ذہنیت بنا کر کے چل رہے ہیں، مولوی صاحب کو ہمارے گھر پر بچے کو بھیجنے کی جو نوبت آتی ہے کہ فیس لے کر آؤ، 2 3 دن اور 5 دن بچہ گھر پہ جاتا ہے فیس لانے کے لیے. 100-200 روپے ہمارے گھر پر فیس کے نام پر رکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. پھر یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ اور پھر اس قوم کے بچے اور بچیاں باطل کے مقابلے میں اور کفر اور شرک کے مقابلے میں کیسے ٹکیں گے؟ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچوں کا جو آج اسٹیج پہ نعرہ لگ رہا تھا اور یہ نعرے کے ذریعے سے آج کا یہ اسٹیج ہل رہا تھا، ان بچوں کے نعرے سے ان کی جوانیوں میں ضرور بھی ضرور اس ملک کی سرزمین انشاءاللہ ہلے گی. لیکن یہ اس وقت میں ہلے گی جب ہمارے بچوں کے عقیدے درست ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ہمارے بچوں کا تعلیمی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا. ان کے سامنے جب کفر آئے گا، ان بچوں کے سامنے اور بچیوں کے سامنے جب شرک آئے گا، آلات اور اسباب کے ساتھ آئے گا، آسائشوں کے ساتھ آئے گا، نعمتوں کے ساتھ آئے گا، ہمارے یہ بچے اس کفر کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، ہمارے یہ بچیاں اس شرک کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. پھر مزار پرستی ہماری قوم میں نہیں آئے گی، پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کا مزاج ہماری قوم میں نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو دین کی تعلیم اتنی مضبوطی کے ساتھ دی گئی ہے کہ کوئی بھی مائی کا لال ہمارے بچوں کے ایمان کا سودا نہیں کر سکے گا. آج کفر اور باطل معمولی سی چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے ہمارے ایمان کا سودا کر رہا ہے. اس کی کیا مجال ہے کہ وہ ہمارے ایمان کا سودا کرے؟ میں صاف الفاظ میں یہ کہتا ہوں، علماء اور حفاظ اور دیندار لوگ جو سوجھ بوجھ کے رکھنے والے ہیں، ان کے ایمان کا سودا کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ایک معمولی سا وہ ایمان والا بھائی یا بہن جو ابھی تک ماحول میں نہیں آیا، جس نے ابھی تک ماحول نہیں دیکھا، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان گردانتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان جو ہے تو ظاہر کرتی ہے، میں اس بھائی کی اور اس بہن کے لیے بھی یہ بات کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے لاکھوں روپے کا اس کے سامنے آفر کر دیا جائے، تب بھی میرا وہ بھائی اور وہ بہن اگر اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ایمان کا کوئی سودا نہیں کر سکتا. اتنی مجال کہ معمولی سے چڈی پر گھومنے والے لوگ ہمارے ایمان کا سودا کریں گے. اس سے پہلے بھی ہم نے حالات دیکھے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت بڑی لاٹ دیکھی ہے. جیسے آپ نے اس وقت میں کرونا کی لاٹ دیکھی ہے، ہم نے کرونا میں مرنے والے لوگوں کی تھپیاں دیکھی ہے، ہمارے اکابرین نے شہیدوں کی لاشوں کی تھپیاں دیکھی ہے، ایسے ٹیلے دیکھے ہیں. مائیں شہید ہو گئی، بہنیں شہید ہو گئی، نوجوان شہید ہو گئے، بڑی تعداد شہیدوں کی ہم نے دیکھی ہے، ہمارے اکابرین نے دیکھی ہے. ایسے بڑے شہیدوں کے انبار دیکھنے کے باوجود نہ ہماری بہنوں کے ایمان میں کوئی تردد پیدا ہوا، نہ ہمارے بزرگوں کے ایمان میں کوئی ڈگمگاہٹ پیدا ہوئی، نہ کوئی ہمارے نوجوان بھائی کو زندان ڈرا سکا، نہ کوئی سزا ان کو خوف دلا سکی. دنیا کا کفر ہار گیا، دنیا کا شرک کئی مرتبہ ہمارے سامنے آ کر کے ہارا. لوگ ہماری سوداگری کرتے تھے، بڑی 5 اسٹار ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے لوگ ہمارے بارے میں گمان لگاتے تھے، بڑے جہازوں میں بیٹھ کر کے لوگوں نے خوشیاں منا دی، بڑی پارٹیاں دے کر کے شراب کے نشے میں مست ہو گئے ہم سے متعلق خبریں سن کر کے. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک آنے واحد میں پورے کے پورے دنیا کے نظام کو پلٹا. جو لوگ دشمنوں کی صف میں تھے وہی ہمارے خیر خواہ بنے اور انہوں نے ہی پناہ دینا شروع کی، حق کو انہوں نے قبول کیا، ان کا ضمیر زندہ ہوا اور وہ مردہ ضمیر سے نکل کر کے خود اپنے آپ کو زندہ ضمیر کے ساتھ پیش کرنے والے بنے. نتیجہ کیا ہوا؟ پھر سے اسلام پھیلا،
دنیا یہ سنتی تھی کہ اب اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے. یہ وعدے اور یہ دعوے ہم نے بہت سنے ہیں، ہماری نسلوں نے سنے ہیں، ہمارے اکابرین نے سنے ہیں. ان کھوکھلے دعووں سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں، ان کھوکھلے دعووں سے ڈرنے والے ہم نہیں ہیں. جس دور میں 1800 کی صدی میں انگریز کے ناپاک قدم اس سرزمین پر پڑے تھے، اس وقت تک تو ہمارے پاس نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی مکتب تھا، نہ مستقل کوئی بہت بڑی خانقاہ تھی. ہمارے پاس شاہ ولی اللہ کے خاندان کے علاوہ اور ان کے بیٹوں کے علاوہ کوئی بہت بڑا سرمایہ اس ملک کے اندر میں نہیں تھا. لیکن میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت کے اکابرین نے اس وقت کے کفر کا مقابلہ کیا، اس وقت کے باطل کا مقابلہ کیا، اس وقت کے انگریزوں کا مقابلہ کیا، ناکو چنے چبوا دیے. آج تو اس سرزمین پر ہمارے پاس بہت بڑے یقین کے ساتھ اور بہت اطمینان کے ساتھ ہم کہتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مدرسے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مکاتب ہیں، اور اکابر اور علماء کی بہت بڑی جماعت ہیں، اہل حق علماء کی جماعت ہیں. بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے اس ملک کے اندر میں. اتنی آسانی سے اس ملک کے نظام کو کفر اور شرک کے ہاتھ میں ہم جانے دیں گے؟ سطح میں اگر مثال کے طور پہ اکثریت ہے، اس اکثریت سے ڈرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. ہماری تربیت، ہماری پرورش، ہماری جو ہے ذہنی ارتقاء اس ماحول میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. یہ جان لے آج کا دشمن اور آج کا باطل اس ماحول میں کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. آؤ آ کر کے دیکھو ہمارے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ مکتب کے نظام کو دیکھو اور اس مکتب کے نظام کو دیکھ کر کے سمجھو کہ جس اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا تم دعویٰ کر رہے ہو، وہ اسلام تو ان بچوں کے اندر میں رچ بس رہا ہے، ان کے اندر میں گھٹیاں پلا کر کے جو تو لگایا جا رہا ہے. یہ گرچہ ایک بجنے والے جو ہیں نعت کے اوپر اپنا نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، لیکن یہ بات غلط فہمی میں مت رہنا. جس دن یہ نعرہ اس ٹیپ ریکارڈ سے نکل کر ہمارے ان بچوں اور بچیوں کی زبان پر آئے گا، یہ اس ملک کی سرزمین کو ہلانے والا بنے گا. ہاں ہمیں اس وقت میں حوصلے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالات بگڑ رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں. نہ ہم بلڈوزروں سے ڈرنے والے لوگ ہیں، نہ گولیوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور نہ ہی دھمکیوں سے ڈرنے والے لوگ ہیں. ہماری قوم میں یہ سب چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جو ڈرپوک ہے اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کون آ رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کون جا رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں آنے والوں کا ویلکم کریں گے، ان کی کونسلنگ کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے، ایمان پہ اسلام پہ باقی رکھنے کے حتی المقدور تمام کی تمام انتظامات کریں گے، جانے والوں کو سمجھائیں گے، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر کوئی جا رہا ہی طے پایا ہے تو اس کے جانے سے ہم مایوس ہو کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اور ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بھی اگر کوئی خدا نخواستہ جا رہے ہیں تو اس لاکھوں کی تعداد میں بھی جانے والوں سے ہم ڈرنے گھبرانے والوں میں سے نہیں ہیں. ہاں یہ ہم جانتے ہیں کفر آئے گا، ارتداد بہت بڑی جو شکل میں آئے گا. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر میں بہت پہلے، اپنی تقریروں کے اندر میں بہت پہلے متوجہ کیا تھا ہم کمزور ہیں، ہم حضرت مرد قلندر کی بات کو نہیں سمجھ سکے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ ارتداد ہماری چوکھٹوں تک آ کر کے کھڑا ہو گیا. ہماری خاندانوں میں سے، ہماری اولاد میں سے یہ ارتداد لپیٹ میں لے رہا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے اندر کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے تو دور کرنے کی ضرورت ہے. کفر کا انتظام تو اللہ تعالیٰ خود کر چکا ہے. ہاں کفر کا انتظام خود کر چکا ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے. موقع بہت اہم ہے اور وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. جو بھی آئندہ آنے والے 5-10 سال جو کھلی فضا میں ہمارے کام کرنے کے اور محنت کرنے کے ہیں، میں صاف کہنا چاہ رہا ہوں ماؤں بہنوں کو بھی کہ اپنے تمام کے تمام چوچلے، اپنے تمام کے تمام شوق اور اپنے تمام کے تمام فیشن کی زندگیاں، یہ سب چیزوں سے اس وقت میں اپنے آپ کو دور رکھیے. نوجوان بھائیوں کی میری بہت بڑی تعداد یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں، ذمہ دار بزرگ حضرات یہاں پر نظر آ رہے ہیں. میں ان سب سے کہنا چاہوں گا کہ کچھ معاملوں میں اپنے بریک کیجئے. بہت زیادہ کپڑوں کی تعداد
अलमारियां भर भर के कपड़ों की तादाद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जेवरात बनाने की जरूरत नहीं है, कपड़ों के पहनने में और जेवरात के पहनने में कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े मकानात बनाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी शादियां करने की जरूरत नहीं है, हजारों मेहमानों को जो तो बुलाना, कुंटलों से खाना बनाना और लाखों रुपये पिंडालों के अंदर में खर्च करना, ये कोई इस वक्त की अक्लमंदी की अलामत नहीं है। वो कौम जो तरक्की करना चाहती है, वो कौम अपने वक्त को और अपने पैसों को इस तरह के फैशन में नामोनुमूद के लिए और जाहिरी दिखलावे के लिए खर्च नहीं करती। इन तमाम जगह से अपने पैसों को बचाइए, इन तमाम जगह से अपने पैसों को बचाइए, और ये रुपया पैसा जो बचेगा, जो आपके गुटखे का बचेगा, आपकी स्मोकिंग का बचेगा, आपके फैशन वाली जिंदगी का बचेगा, घर बार में बहुत ज्यादा जो है तो फैशनेबल घर और खानदान में नुमाया घर बताने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा घर बनाने की जरूरत नहीं है, सादा सीधा घर रहने के लायक आपके बन जाए, बस यही काफी है। उतना पैसा बचाइए और वो पैसा अपने बच्चों की तालीम पर लगाइए। बहुत आसान है, बच्चों की तालीम का इंतजाम करना बहुत आसान है। आपको अल्लाह ने औलाद दी है, अपने औलाद की तालीम पर लगाइए, आपके खानदान की औलाद की तालीम पर लगाइए, या फिर मोहल्ले के बच्चों की तालीम पर लगाइए, इलाकों के बच्चों की तालीम पर लगाइए। तालीम पर इस वक्त में खर्च कीजिए। और मैं आगे बढ़कर के ये कहूंगा, जरूरी नहीं है कि इस वक्त में अपनी मस्जिदों को एयर कंडीशन बनाया जाए, जरूरी नहीं है कि अपनी मस्जिदों को खूब डिजाइनिंग वाला, सेबो जीनत वाला बनाया जाए। नमाज पढ़ने के लायक अगर हमारी मस्जिद है तो काफी है हमारे लिए, कोई कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। बेहतरीन मकतब बनाइए और मकतब के अंदर में बच्चों के तालीम के लिए आला से आला इंतजामात कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप बच्चों की तालीम पर खर्च करोगे, ये बच्चे और बच्चियां आपके मरने के बाद, मेरे मरने के बाद हमारी कब्रों के सिरहाने खड़े होकर, या ये जहां भी रहेंगे, ये बच्चियां अपने ससुराल में रहेगी या अपने मैके में रहेगी, पर्दे के अंदर में रहेगी, इनको आपके इंतकाल की खबर पड़ेगी। खबर पढ़ने के बाद, ये खबर मिलने के बाद जब भी कुरान पढ़ के जो तो खोल करके पढ़ेंगी, इंशाअल्लाह आपको ऐसा सवाब मिलेगा। हाँ मिलेगा, माओ बहनों को मिलेगा। वो बच्चियां आपकी नियत करे न करे, वो बच्चे आपकी नियत करे न करे, अगर आपने मकतब को मजबूत बनाया और बच्चों की तालीम का बेहतर इंतजाम किया, आपको जरूर भी जरूर इन बच्चों और बच्चियों के कुरान पढ़ने का सवाब मिलता रहेगा। मैं उलमा की मौजूदगी में बहुत हौसले के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। ये वक्त हमारे लिए तामीर मिल्लत का वक्त है, और इस तामीर के अंदर में सबसे ज्यादा अहम बात अगर है तो अपने बच्चों की दीनी तालीम की तरफ फिक्र करना। स्कूल की तालीम की तरफ तो हमारी बहुत तवज्जो है। जैसे मौलाना ने अभी कहा, मामला तो इसमें भी बहुत गिला रहा है। इतनी ज्यादा गफलत है कि माँ बाप को नहीं मालूम कि बच्चा कौन सी क्लास में है, माँ बाप को नहीं मालूम कि बच्ची कौन सी क्लास में है। पूछने के ऊपर पता नहीं बोलते हैं कि पता नहीं 7वीं में है या 9वीं में है या 10वीं क्रॉस कर दी, पता ही नहीं चल रहा हमको। ये हमारी गफलत का हाल है। हमें मालूम होना चाहिए बच्चे कौन से स्कूल में हैं, किस टीचर के पास पढ़ते हैं। अगर उनको पढ़ाने वाली कोई उस्तानी है तो हमारी घर की खवातीन का उनसे राबता होना चाहिए। अगर उनको पढ़ाने वाला कोई उस्ताद है तो हम मर्दों का उनसे राबता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। महीने में एक मर्तबा उन बच्चों को पढ़ाने वाले मुअल्लिम और उन बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद से घर के लोगों का राबता होना चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बच्ची आ रही है नहीं आ रही है, कहाँ कमजोर हैं, किस जगह पे कमजोर हैं, किस जगह पर हमारे बच्चे कमजोर पड़ रहे हैं, इस बात की तवज्जो देना बहुत जरूरी है हमारे लिए। मैं अपने वालिद का बात बताता हूँ। मेरे वालिद मोहतरम तबलीगी जमात के जिम्मेदार है, हमारे शहर के पुराने जिम्मेदारों में से। मैं अपनी अरबी चहारुम, अरबी पंजुम तक मैं अपने वालिद को पहचान नहीं पाया था कि ये आलिम है या नहीं है। चहारुम पंजुम तक मैंने पहचाना नहीं था। मैं चहारुम पंजुम तक अपने वालिद को समझता था कि मेरे वालिद मोहतरम बहुत बड़े आलिम दीन है शायद। उसकी वजह क्या थी? मेरे वालिद मोहतरम शव्वाल में जब भी मैं मदरसे को जाता था, एक कापियों का सेट ला करके देते थे मुझको, और मुझको बोलते थे, देख शफीक, ये 12 कापियाँ तुझको दे रहा हूँ, शाबान में जब आएगा तब मैं ये पूरी 12 कापियाँ देखूंगा और इसके अंदर में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है सब चेक करूंगा। मैं साल में एक मरतबा आता था, क्योंकि गुजरात में पढ़ता था, तो शव्वाल में जाता था, शाबान में आता था, रमज़ान से कुछ पहले। तो मेरा पूरा साल ये टेंशन रहता था कि जाने के बाद
ابو ہمارے پٹھان، بول چال کے پٹھان نہیں، اوریجنل پٹھان، یعنی مارنے میں توڑنے میں ابھی بھی جیسا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی سختیوں نے ہم کو بیٹا بنایا، ہاتھ باندھو. ان کی سختیوں نے ہم کو بنایا. شان سب تو کا نام ٹینشن لکھا. رہتا تھا کہ شوال میں جاؤں گا، شعبان میں جاؤں گا. ابو چیک کرتے تو پورا سال درس کی بھی پابندی کرتا تھا، کاپیاں بنانے کی بھی پابندی کرتا تھا. جب شعبان میں گھر آتا تھا تو ہمارے والد صاحب کاپی کھول کے دیکھتے تھے، پوری کاپی کے اوراق الٹ کر کے دیکھتے تھے. ان کو کچھ سمجھتا نہیں سمجھتا، مجھے نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہ میرے سامنے بیٹھتے تھے تو میں سمجھتا تھا کہ ابو کو سب سمجھتا ہے، عالم دین ہے. ہاں، لکھنے کے اوپر پھر اس میں کچھ ہم الگ الگ لڑکیاں کلر ہاتھ سے اس باندھو. دور میں چلتا تھا، اے بیٹا لال ایمان. پین، بلو پین، بلیک پین، تو ہیڈنگ ماننا اس کی جو ہے تو کچھ تو بھی ایسا کلر میں لکھنے کا شوق تھا. ہمارے والد محترم تعریف کرتے تھے، ہاں اچھا لکھا. پھر اگلے سال میں وہی ترتیب. چہارم پنجم میں جب مجھ کو اچھا شعور آیا تب معلوم ہوا کہ ابا عالم نہیں ہے، خالی جماعت کے ذمہ دار ہے. تب تک تو میں بن گیا تھا الحمدللہ. یعنی اس کے بعد اگر میں کوئی شرارت کرتا اور پڑھنے لکھنے میں کچھ کمزوری کرتا یا لپٹ اوپی کرتا، غیر حاضری کرتا، تب تک تو میرا بیسک بن گیا تھا. نحو اور صرف کار جو بھی، فقہ کا جو بھی تھا، بیسک میرا بن گیا، بنیاد میری بن گئی تھی چہارم پنجم تک. پھر چاروں ناچار پڑھنا ہی تھا. لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے والد کی یہ حکمت عملی، میری جو بھی ایک تھوڑی ناقص ان علماء کے سامنے جو بھی تھوڑا بہت مجھ کو علم ہے وہ بنانے میں میرے والد محترم کی وہ حکمت عملی کام آئی. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جب بھی آپ رات میں اپنے گھر میں آئیں، آپ کے بچے مکتب پڑھتے ہیں، آپ کے بچے اسکول پڑھتے ہیں، آپ کا ایک سوال بنتا ہے، ماں باپ کا ایک سوال بنتا ہے، ماں کا ایک سوال بنتا ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ نے تجوید سے قرآن نہیں پڑھا، آپ نے جو ہے تو مکتب مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کا وہ سوال ہونا چاہیے بچوں سے. مکتب گئے تھے، سبق سنائے، سبق آگے ملا، لاؤ لا کے بتاؤ، لاؤ لا کے بتاؤ. استاد جو ہے نا سبق جو دیتا ہے اس میں تاریخ ڈالتا ہے، تاریخ ڈالتا ہے. آپ صرف وہ تاریخ دیکھ لو کہ آج کی اگر مثال کے طور پہ 13 جون ہے، جون 13 اس میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا سبق آگے بڑھ رہا ہے. نہیں لکھا ہوا ہے تو تھوڑا ٹائٹ بولو، کل تیرا سبق آگے بڑھنا چاہیے. یہ میرا بولنا ہے. تھوڑا سا گھر کے اندر میں ماحول بنائیے. اور ایک بات، گھر کے اندر میں خود بھی موبائل کے استعمال کرنے سے بچیں. ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ بچے اگر شرارت کر رہے ہیں تو وہ بچے جو شرارت نہیں کرتے وہ بچے نہیں ہوتے. آپ ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے یا ان کے رونے دھونے سے بچنے کے لیے اور ان کے ستانے سے بچنے کے لیے ان کے ہاتھ میں جو موبائل تھما رہے ہیں اور ان کو جو گیم کھیلنے کا عادی بنا رہے ہیں، یاد رکھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم پاس نہیں کر رہے ہیں یا ان بچوں کے ستانے سے اور ان کی شرارت سے چھٹکارا نہیں پا رہے ہیں. آپ وہ بچوں کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں، دشمن. آپ وہ بچوں کو اپنا باغی بنا رہے ہیں، آپ وہ بچوں کو اپنے خلاف پرورش دے رہے ہیں. آپ اپنے ہی گھر میں اپنے دشمنوں کو پرورش دے رہے ہیں. کیا آپ برداشت کریں گے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے آپ کا باغی بنے، یہ بچی بڑی ہو کر کے آپ کی باغی بنے؟ کیا بات تھی کہ پہلے زمانے میں بیٹیوں کی آواز ماؤں کے سامنے نہیں نکلتی تھی، لیکن آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ماؤں کے ساتھ شادیوں سے پہلے آج کل کی بیٹیاں اونچی اونچی آوازوں میں لڑائی جھگڑے کر رہی ہے. پڑوسیوں تک وہ لڑکیوں کی آواز پہنچ رہی ہے. لوگ سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہاں اس کی کنواری بیٹی کی آواز ہے، ہاں یہ اس کی شادی شدہ بیٹی کی آواز ہے. ہماری بیٹیوں کی آوازیں اونچی کیسے ہونے لگی؟ ہمارے بیٹوں کی آوازیں ماں باپ کے سامنے اونچے کیسے ہونے لگی؟ یہ بیٹے تو وہ بیٹے تھے جو بڑے بھائی کے سامنے کبھی آواز اونچی نہیں کرتے تھے. محلے کے اندر میں چوراہے پر اگر بڑا بھائی کسی وجہ سے نکل کے آ جاتا تھا، یہ بچہ جو بالغ ہوتا تھا، 18-20 سال کی عمر کا ہوتا تھا، بڑے بھائی کے ادب اور احترام میں اس محلے سے نکل کر کے چلا جاتا تھا. آج کا نوجوان کھلے عام چوراہے پر کھڑے ہو کر کے کرانہ دکان پر سگریٹ پی رہا ہے. بڑے بھائی کا قریبی دوست اس کو دیکھ کر کے جا رہا ہے، والد کا قریبی دوست اس کو دیکھ کر کے جا رہا ہے، دادا محترم کا قریبی دوست اس کو دیکھ کر کے جا رہا ہے. اس کو غیرت نہیں آ رہی ہے، اس کی سگریٹ نہیں بجھ رہی ہے، اس کی سگریٹ بجھنا تو دور کی بات، چھپنا بھی گوارا نہیں کر رہی ہے. اتنی جرأت اور اتنی بغاوت کا جو تو کہاں سے ان کے اندر میں مادہ آ گیا؟ موبائل جو ہم نے ان کو بچپن سے تھما دیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنی اولاد کو خود باغی بنا دیا. ہاں پھر شادیاں ہونے کے بعد میرے پاس آتے ہیں، یہ علماء کے پاس آتے ہیں. دارالقضا کا میرا تجربہ ہے، امارت شریعہ کا میرا تجربہ ہے.
ایک والد میرے پاس آیا، 75 سال سے زیادہ اس کی عمر، 75 سال سے زیادہ اس کی عمر، میرے پاس آیا اور رویا، 15 سے 20 منٹ رویا۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو، چچا تھوڑا تو صبر کیجئے، بولو تو صحیح کہ کیا ہوا، کسی نے مار دیا، کسی نے کچھ کر دیا؟ میرے ذہن میں یہ پورا کے پورا سسٹم چل رہا تھا کہ شاید پڑوسیوں نے ان کو مارا ہوگا، شاید کسی اور نے ان کو تکلیف دی ہوگی۔ بہت دیر کے بعد، 15-20 منٹ کے بعد، وہ بوڑھا آدمی اپنے آپ پہ قابو پایا، اور قابو پانے کے بعد کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں بیٹے کے پاس رہتا ہوں، اب میرے بیٹے نے یہ کہا 1 سال اگر میرے پاس رہو گے، سال بھر کے کھانے کا 30,000 روپیہ آپ کو دینا ہوگا، تو میرے گھر میں رہنا، ورنہ میرے گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ باپ سے بیٹا گھر میں کھانا کھلانے کا سال کا 30,000 روپیہ مانگ رہا ہے۔ آپ کو بھی بہت تعجب ہو رہا ہوگا، لیکن یہ تعجب اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جن کو موبائل تھما دیے جا رہے ہیں، جن کو خالص اسکول کی تعلیم کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، جن کو غیروں کی گود میں دے دیا جا رہا ہے، اور دین کی تعلیم، قرآن کی حدیث کی تعلیم جن بچوں کو اور بچیوں کو نہیں دی جا رہی ہے، تو وہ بچیاں تو ناک کٹوائے گی، وہ بچے تو ایسے کام کریں گے جو ذلیل ہونے کا وقت ہمارے اوپر آئے گا۔ تعجب کیوں ہو رہا ہے ہم کو؟ اس لیے میرے بزرگوں، تعمیر ملت کا اس وقت میں کام کرنا ہے، اگر اپنی اپنی خاندانوں کو، اپنے اپنے گھروں کو بنانا ہے اگر، تو اپنے آپ کے بدلنے کا سب سے پہلے فیصلہ کرو، اور اپنے آپ کے بدلنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے دین کی تعلیم کا بہتر سے بہتر انتظام کرو۔ اور معاف کیجئے گا، یہاں علماء اکرام بیٹھے ہوئے، اگر مکتب سے بھی آپ کے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں مل رہی ہے نا حضرت مولانا غلام صاحب، ہے نا حضرت مولانا عبدالرؤف صاحب، جائیں آپ جا کر کے ملیں ان سے، کہیں ان سے شکایت کریں کہ ہمارا بچہ فلاں مکتب میں پڑھتا ہے، ہماری بچی فلاں مکتب میں پڑھتی ہے، وہاں کا تعلیمی نظام بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ چل رہا ہے، وہاں کے استاد موبائل کے اندر میں زیادہ رہ رہے ہیں، تعلیم کے اوپر اتنا توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا دھیان دیجئے اس مسئلے کی طرف۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی صف کے اندر میں کچھ غافل لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے، میں صاف کہہ رہا ہوں، میری بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ مفتی ہیں، عالم ہیں، حافظ ہے بول کر کے آپ احترام کے اندر میں خاموش نہ بیٹھیں، آپ ان کی شان میں گستاخی نہ کریں، ان سے ارے تورے سے بات نہ کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ان کے بڑوں سے جا کر کے ملیں، اور جو پروسیجر ہے، جو شکایت کرنے کا ایک صحیح انداز ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر کے آپ ان کی شکایت درج کروائیے۔ لیکن ہونا چاہیے، اب تک کے اسکولوں کی تعلیم میں، مکتبوں کی تعلیم میں ہم سے جو غفلتیں برتی گئی، نتیجہ یہ ہوا ہماری پیڑھیاں برباد ہو گئی، پیڑھیاں، بچیوں کی شادیاں ہو گئی، اولاد والی بچیاں ہو گئی، اور وہ بچیوں کے جب مسائل بگڑتے ہیں تو مسائل کے بگڑنے کے بعد ہمارے دارالقضا میں آتے ہیں، دارالقضا میں آ کے بیٹھنے کے بعد اس کی گود میں ایک بچہ، اس کے بغل میں ایک بچہ، اس کے ادھر سے ایک بچہ، 2-3 بچے لے کر کے جب ہماری آفس میں اور دفتر میں آتی ہے، اور اس کو میں پوچھتا ہوں کہ بہن حالات اتنے بگڑ گئے آپ کے، مسائل اتنے بگڑ گئے آپ کے، اللہ کی طرف کب رجوع ہوا تھا آپ کا، 2 رکعت نماز آپ نے کب پڑھی تھی، یا فرض نمازوں کی پابندی آپ کی زندگی میں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ مفتی صاحب نماز کے اندر میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے ابھی تک مجھ کو نہیں معلوم۔ شہروں کی حال بتا رہا ہوں میں، دیہاتوں کا چھوڑو، شہروں کا حال بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ شہروں میں رہنے والی بچیوں کو پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں معلوم، عقیدہ توحید کے مسائل نہیں معلوم، ختم نبوت کے مسائل نہیں معلوم خواتین کو۔ ہاں، پھر وہ شکیل بن حنیف کے کارندے ہماری اڑوس پڑوس کے اندر میں آ کر کے بس رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے نعوذ باللہ من ذالک ہمارے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ وہ موہن بھاگوت کھڑے ہو کر کے چٹی ماسٹر ہمارے ایمان کے بارے میں سودا کر رہا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے میرا، جب تک میں حیات ہوں، آئے آ کر کے میرے سامنے میری اولاد کا کوئی ایمان کا سودا کر لے، انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں جو اپنی بیٹیوں کو، 3 بیٹیاں ہیں اللہ نے مجھ کو دی ہے، 1 بیٹا دیا ہے، میں جو اپنے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں، میں جو اپنے بچوں کو تربیت دے رہا ہوں، میں جو فزیکلی ان کو فٹنس مضبوط بنا رہا ہوں، میں جو ان کے ذہنی ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہا ہوں، میں رہوں نہ رہوں، مجھے یہ امید ہے کہ دجال خود بھی اگر میرے بچے کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ بھی میرے بچے کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اتنا آسان ہے میرے بچے کے ایمان کا سودا کرنا۔ لیکن مجمع میں میرا سوال ہے کہ جیسے میں کہہ رہا ہوں، یا جیسے یہ علماء کہہ رہے ہیں، آپ بھی اس طرح کے کہنے والے بنیں۔
آپ بھی اس طرح کے کہنے والے بنے. ہاں آج کا دجال یعنی یہ جوال موبائل کی شکل میں ہمارے سامنے کیا آ گیا. ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. ہاں ہمارے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں بہنوں توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج کا کفر اگر ہمیں ڈرا رہا ہے دھمکا رہا ہے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. یہ ملک اور اس ملک کے اندر میں آدم علیہ السلام کا نزول اس بات کی علامت ہے کہ اس سرزمین پر صبح قیامت تک اسلام رہے گا اور مسلمان رہیں گے. ہاں صبح قیامت تک. بس یہ بات ہے. سوال یہ ہے کہ ان مسلمانوں کی صف میں میں اور آپ ہیں یا نہیں ہے یہ ذرا چیک کر لیا جائے. یہ ذرا چیک کر لیا جائے. تھوڑے موڑے حالات آئے حالات بگڑ رہے ہیں حالات بگڑ رہے ہیں حالات بگڑ رہے. تخریب عالم تعمیر عالم کی نشاندہی کرتا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر تخریب کا ماحول بن رہا ہے سمجھ لو کہ تعمیر ہونے والی ہے. جو اس وقت کے اندر میں لوگ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات کا جو تو سبب بن چکے ہیں سمجھ لو کہ عنقریب ترقیات کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلے ہونے والے ہیں. فتوحات کے دروازے کھلنے والے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے طور پر تیار ہو جائیں. لہٰذا یہ مکتب فیضان رحمت واقعی میں ہمارے علاقے کے لیے ہمارے محلے کے لیے ہماری پوری امت کے لیے بچوں کے لیے بچیوں کے لیے رحمت کا سبب ہے. ان کے اندر میں پڑھانے والے معلمین یہ واقعی میں ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے. ہم لوگ ان کی قدر کریں ان کے نظام کی قدر کریں ان کے نصاب کی قدر کریں ان کی توجہات ان کی محنتوں کی قدر کریں. جو ہو سکتا ہے ہم سے مال کی قربانی دے جو ہو سکتا ہے ہم سے قابلیت اور صلاحیت کی قربانی دے. مسجد وار جماعت کے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ وہ لوگ بھی اس طرف خاص طور سے توجہ دے. اپنے گھروں کی ملاقاتوں کے اندر میں ایک امر ضرور بڑھائیں. پورے محلے میں کوئی بچہ ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. پورے محلے میں کوئی بچی ان پڑھ نہیں رہنا چاہیے. ملاقاتوں کے اندر میں ایک سوال سامنے والے بھائی سے یہ ضرور ہونا چاہیے آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں کہاں پڑھ رہے ہیں کس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں کس اسکول میں پڑھ رہے ہیں. خاندان والوں سے اگر فون پہ بات چیت ہو خالہ سے بات چیت ہو پھوپھی سے بات چیت ہو ماموں سے بات چیت ہو یا خاندان میں بھائی بہنوں سے بات چیت ہو ایک سوال بات چیت کے اندر میں بڑھائیے. اسکول شروع ہو رہے ہیں مدرسے شروع ہو چکے بچوں کے داخلے کیے تم نے بچے جا رہے ہیں روز پابندی سے پڑھنے کے لیے. یہ سوال گردش کرے گا ننیال سے ددیال سے سسرال سے میکے سے یہ سوال ہر طرف سے سننے میں آئے گا. انشاءاللہ تعلیم کا ماحول بنے گا. آئندہ 5 سال کے بعد والا زمانہ آئندہ 5 سال کے بعد والا وقت اور دور اور یہ بچے اور بچیاں بہترین ثابت ہوں گے. پھر انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ امی جان عائشہ کو قبول کرے گا خدیجۃ الکبریٰ کو بنائے گا حضرت خنسا کو بنائے گا. انہی بچیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رابعہ بصریہ کو بنائے گا. انہی بچوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان بن عفان خالد بن ولید مصعب ابن عمیر اور حضرت ابو عبیدہ جیسے عظیم صحابہ سپہ سالاروں کو پیدا کرے گا. جو وقت کا تقاضا بھی ہے وقت کی ضرورت بھی ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ شاید میں نے وقت بہت زیادہ لے لیا لیکن یہ چند گزارشات ہیں اس سب کی طرف توجہ دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ مکتب فیضان رحمت کے ناظم اور اس کے معلمین اور اس کے کمیٹی کے ذمہ داران مکتب میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کے سرپرستوں کو محلوں کے ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ خوب ترقیات سے نوازے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.